سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ حمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی شہادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب نے گوش گزار کراں گا اس دا عنوان ہے واقعہ حبیب نجار اور دین پر قربانی کا مقام۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حبیب نجار مختلف روایات کے مطابق کچھ روایتیں چاہتا ہے کہ لوہار سی، لوہاراں دا کام کردا سی، کچھ روایات چاہتا ہے ترکھان سی۔ بہرحال اس بندے دے واقعہ نے اللہ رب العالمین نے سورت یاسین دے اندر بیان فرمایا۔ اس نو صاحب یاسین بھی آکھیا جاندا ہے۔ بعض روایات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا ہے، بعض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قبل آپ تو بھی پہلے دا ہے۔ اس بندے نے دین دے اتے قربانی دیتی۔ شہر انطاکیہ ترکی دے مغرب والے پاسے اس شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 300 سال پہلے اس شہر نو آباد کیتا گیا۔ اس شہر انطاکیہ دے رہن والا سی۔ جدوں اس نے اپنی جان نو اللہ رب العالمین دے دین اتے قربان کیتا، مالک نے ایدہ ذکر قرآن دی اس صورت اچ فرمایا جس صورت نو قرآن دا دل آکھیا جاندا ہے۔ کیوں وہ دے وچ ایک مجاہد دا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے اس صورت نو قرآن دا دل بنا چھڑیا۔ اور تفسیر قرطبی شریف کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار قرآن میں ایک صورت ہے، وہ ایسی صورت ہے کہ جیڑا انہوں پڑھے ایک قیامت والے دن او دی شفاعت کرے گی، اور جیڑا انہوں سنے دل نال شوق نال
کوئی پڑھ رہا تو کول بہ کے سنے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس نو بھی اللہ بخش دیندا ہے۔ خبردار او سورت یاسین ہے جس نو تورات وچ معمہ آکھدن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمہ کیا ہے؟ یہ معمہ کیڑی شے دا نام ہے؟ یہ دا معنی مطلب کی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ معمہ اس نو آکھدن جڑی اب جے اپنے کاری نو دنیا دی ہر بھلائی پہنچاوے اور آخرت دی ساری ہول ناکیاں سختیاں او دے تو دور فرما دے گا، اس نو معمہ آکھدن۔ میرے نبی نے فرمایا اس نو دافعہ قاضیہ بڑے کاف قرآن علینا قاضیہ بھی آکھیا جاندہ ہے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدہ کی مطلب ہے؟ فرمایا اپنے کاری دی ہر برائی نو ختم کر دیں دی، او دی ہر ضرورت نو پورا کر دی۔ جس نے اس سورت دی قرات خوش دلی نال محبت نال کیتی فرمایا نو 20 حجاں دا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ جس نے اینو سنیا انو 1000 دینار کوئی بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرے، جنہ ثواب 1000 دینار خرچ کرن والے نو ملدا ہے سورت یاسین سنن والے نو اللہ انہا ثواب عطا فرماتا۔ اگے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا نو لکھ کے پی لوے، توجہ ہے، یعنی سورت نو لکھ کے پی لینا یہ شرک یا بدعت نہیں، یہ دے وچ اللہ شفا رکھی۔ امام قرطبی نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے، فرمایا جیڑا سورت یاسین نو لکھ کے پی لوے او دے پیٹ وچ انج سمجھ 1000 دوائیاں ٹر گئیاں، 1000 نور ٹر گیا ہے، 1000 رحمتاں، 1000 یقین، 1000 شفقتاں تے 1000 ہدایتاں رب داخل فرما دیتی ہیں، اور اس تو ہر بیماری اور ہر گناہ تے کھوٹ نو مالک دور کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تو اس نو امام قرطبی اور امام حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول دے اندر، یہ 4 جلداں حدیث دی کتاب ہے امام حکیم ترمذی دی، نوادر الاصول فی احادیث الرسول، یہ دا پورا نام ہے، اس دے اندر اس نو امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ لے کے آئے۔ تو دوستو اس سورت دا اے مقام ہے، اس سورت دے اندر اللہ نے اس مجاہد مرد کلندر دا ذکر فرمایا ہے۔ میں خلاصتاً واقعہ سمجھا کے پھر وہ دے ذکر نو جی میں قرآن نے بیان کیتا وہ شروع کرنا۔ شہر انطاکیہ بت پرستاں دا شہر سی، بت پرستی عام سی۔ اللہ رب العالمین نے 2 رسول بھیجے، ایک دا نام صادق سی، دوے دا نام صدوق سی۔ دو میں رسول جدوں کیونکہ شہر انطاکیہ دے 12 دروازے سن، آخری دروازے تے یہ دا گھر سی، جدو باہروں آؤ تے پہلا ہوندا ہے تے شہر وچوں جاؤ تے آخری دروازے ہوتے اس حبیب نجار دا گھر سی۔ روایات چاہتا ہے انہوں جزام دی بیماری سی، اے چیچک جسم خراب ہو جانا تے لوگا نفرت کرنی، عرصہ دراز تو انہوں بیماری سی، اور ایدہ ایک بچہ بھی کسے لا علاج مرض دے اندر مبتلا سی۔ 90 سال تک اے بتاں دی عبادت کرتا رہا، انہاں دے سجدے انہاں نو کرتا رہا تے دعاواں منگتا رہا، نہ اپنی بیماری ٹھیک ہوئی نہ پتر دی ہوئی۔ اینی دیر نو دروازے تے بیٹھا سی تے او 2 رسول آ گئے، انہاں دی یہ نال ملاقات ہوئی۔
انہاں ہن دسیا اینو میں دو روایتاں دسیاں کہ بعض آدم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اے بھیجے ہوئے سن انہوں رسول مجازی آکھیا گیا ہے۔ بہرحال جو روایت امام قرطبی نے لکھی میں اس نو بیان کر رہا ہوں۔ انہاں رسولاں نال دی ملاقات ہوئی، کہن لگا تساں کون ہو کتھوں آئے ہو؟ انہاں کہا اساں رسول ہاں دین حق دا پیغام لے کے آئے ہیں، بتاں دی عبادت چھڈو، اللہ وحدہ لا شریک نو سجدہ کرو، او دی عبادت کرو۔ اے حبیب نجار کہن لگا تواڈا رب میری یہ بیماری ٹھیک کر سکتا ہے؟ تواڈا رب میری یہ بیماری ٹھیک کر سکتا ہے؟ میرا بچہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ انہاں کہا تو ایمان قبول کر تے تلی اتے سروں جمونے۔ انہیں ایمان قبول کیتا، یا ایمان قبول کیتا ہے، اے جسم تو بیماری غائب ہو گئی، بچہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہون ایک ہوندہ ہے علم الیقین، علم دے نال سن کے کسے شے اتے یقین رکھ لینا۔ ایک ہوندہ ہے عین الیقین، اکھ نال کسے شے نو ویکھ لینا۔ تے جڑا عین الیقین ہوئے نا وہ دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے وہ ٹوٹدا نہیں۔ اینو ملی سی دولت عین الیقین دی، انہیں فوراً کلمہ پڑھیا تے ایسا پک گیا ایمان اتے، ایسا پک گیا کہ انہیں جان دے چھوڑی پر اپنے ایمان نہ چھڑیا۔ جدو انہیں ایمان قبول کیتا ہے اے اتھے ہی رہ گیا، رسول اگاں شہر ٹر گئے، انہاں لوگاں نو تبلیغ کیتی تے جدو تبلیغ کیتی بندے مخالف ہو گئے، کیونکہ حق جدو بولیا جاوے او دو مخالفت لازمی ہوندی۔ میں نے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب حالات خراب ہیں، میں کہا تسا تاریخ پڑھو، اللہ دا قرآن پڑھو، حالات اس تو بھی زیادہ خراب رہے ہیں، ہون کچھ بھی نہیں، ہون کچھ بھی نہیں۔ میں واقعہ تو سناواں گا تو پتہ لگ سی بھی حالات اس تو زیادہ خراب کیوں ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ حالات کے دیکھ کر نہیں چلتا، وہ اپنے ایمان کی ڈگر پہ چلتا ہے، دنیا جدھر جائے وہ اپنے ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ جدوں لوگ مخالف ہوئے انہاں دوواں رسولاں نو وقت دے بادشاہ نے قید کر دیا۔ ہن اللہ رب العالمین قرآن مقدس دے اندر اس واقعہ نو ذکر کردیاں فرماوندا ہے، ارشاد ربانی یہ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا میرے پیارے محبوبہ انہاں لوکاں نو بستی آلیاں دا ذکر سنا اور شہر انطاکیہ بستی دا ذکر سنا، جنہ کول میں اپنے رسول بھیجے، جدو آئے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ فرمایا میں دو رسول بھیجے، انہاں دوواں نو جھٹلایا، انکار کیتا، حق وال نہ آئے۔ جدوں انہاں دوواں نو جھٹلایا میں انہاں دوواں نو تقویت دیون واسطے پھر تیسرا بھیجیا۔ جدوں وہ قید ہو گئے نا پھر تیسرے حضرت شمون آئے، انہاں آگے کی کیتا، انہاں حکمت اپنائی، وہ شہر داخل ہوئے، انہاں بادشاہ تک رسائی حاصل کر او دے نال تعلق بنا لیا، بیلی بن گئے۔ ایک دن بادشاہ کول بیٹھے کہن لگے کہ میں سنیا تسا کوئی دو بندے قید کیتے ہیں۔ نے کہا ہاں یار کیتے ہیں، نے کہا کی وجہ کی کیوں قید کیتے ہیں؟ انہاں کہا یار وہ عجیب گل کرتے ہیں، آدن کہ تسا بتاں نو چھڈو تے رب نو منو۔ انہیں کہا بادشاہ انہاں نو ساتھ صحیح، انہاں نو پوچھئے تے صحیح، انہاں دے کول نشانی کی، ان گل تک کرنی سی اپنی حکمت اپنائی نا، فرمایا انہاں نو ساتھ سے صحیح، اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو انہوں نے پوچھنا تو چاہیے بھی تواڈے کول دلیل کیڑی؟ انہیں آکھیا گل تیری ٹھیک ہے، جدو واپس انہوں نے سدیا باہر
حضرت شمون مخاطب ہوئے انہوں نے کہنے لگے ہوئے تسا کیا آدھے ہو ہن پتہ تے ہے سی آپ بھی رسول سن وہ بھی جان دے سن تین ایک دوے نو انہاں کہا جی ساڈی دعوت اللہ نو منو حضرت عیسیٰ دی رسالت ایمان لے آؤ چھڈو بتاں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے اگوں حضرت شمون کہنے لگے تواڈے کول اللہ دی توحید دی دلیل کی انہیں آکھا جو تسا منگو اسا وہ نشانی دکھاؤ بادشاہ نے ایک بچہ بلایا نبی نا کہنے لگا اگر تسی سچے ہوئے دی بچے دی اکھاں موڑ دیو انہاں اللہ دے نبیاں نے دعا منگی فوراً نبی نے نو اکھاں مل گئیاں جدوں اکھاں ملیاں ہن ظاہری بات ایک نشانی تے بھی کھا دیتی سی انہاں حضرت شمون علیہ السلام کے مخاطب ہوئے بادشاہ نال کہنے لگے یار انہاں تے تلی اتے سروں جما دیتی ہے سانو سامنے بھی کھا چھڑیا ہے انے نو اکھاں دے چھڑیاں نے جے دی عبادت تساں کردے ہو کیا او تواڈا خدا بھی یہ کم کر لیندا ہے انہیں آکھیا نہیں جی او دے کم نہیں کر سکدا اگوں با حضرت شمون نبیاں وال مخاطب ہو کے بولے کہنے لگا یار اے دسو جس رب دی دعوت تساں دیندے ہو او مردے نو بھی زندہ کر لیندا ہے یا نہیں مردے نو بھی زندہ کر لیندا ہے یا نہیں انہاں کہا تساں مردہ لے آؤ اسا تانوں زندہ کر دینے بادشاہ کہنے لگا ساڈا ایک امیر بندہ ہے او دا پتر فوت ہو گیا ساتھ دے انہوں وہ آپ باہر گیا ہوا ہے تجارت دے سلسلے ججے آیا نہیں انتظار چن لوگاں دفنایا نہیں او دی لاش خراب ہو رہی تساں بلا انہوں زندہ کرو دا جدو دی میت لے اندی گئی انہاں نبیاں دعا منگی یا نبیاں دے ہاتھ اٹھے بے جان چلا جان پا چھوڑی انہیں تے روک کے گل کرن لگا ایک عیسائی دا جھگڑا مسلمان نال ہویا کہنے لگا تساں اپنے نبی دی گل کر دیو ساڈے نبی دی شان دے وے تہاڈا قرآن بیان کردا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یہ شان سی کوڑے نو ہاتھ لاؤندے سن کوڑ ٹھیک ہو جاندا سی جناب نبی نے نو اکھاں مل جاندیاں سن مردے نو ٹھوک کر مار دیندے سن تے مردہ زندہ کر دیندے سن تساں اپنے نبی دی کوئج دی شان دسو انہاں دوواں مسلمان تے عیسائی دے اندر اے بحث ہو رہی ہے انہاں دے کولوں پیران دا پیر عبدالقادر ٹپیا حضرت پیران پیر غیث غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت حضور غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدونا دی بات سنی عیسائی نو مخاطب ہوئے فرمایا چھڑ تو میرے نبی دی گل کرنا ہے میں نبی دا غلام جس قبر تے ہاتھ رکھیں گا مردہ میں زندہ کر دیواں گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا عیسائی لے کے ٹر پیا قبرستان ایک پرانی قبر تے جات رکھیا کہنے لگا انہوں اٹھا دے حضور غوث پاک نے فرمایا ایک قبر نوح علیہ السلام دے زمانے دی نوح علیہ السلام دے دور دائے بندہ ہے سرنگی وجہ کے اپنی روزی کماؤندا تھی ہن تو دس سرنگی تو بغیر آوے یا سرنگی دے نال آوے انہیں آکھیا جی سرنگی دے نال ہی آوے حضور غوث پاک نے قبر تے کھلو کے فرمایا کم بے اذنی فرق زار فرق ویکھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے سن قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھ، لیکن حضرت غوث پاک نے فرمایا قم بِإِذْنِ۔ ہن ایتھوں کوئی یہ رزلٹ نہ کڈ لوے کہ نعوذ باللہ کو غوث عیسیٰ تو ود گیا سی، نا کروڑا غوث ہون عیسیٰ دی پیر دی لگی مٹی دی برابری نہیں کر سکدے۔ لیکن ایتھے حضور غوث پاک نے کیوں فرمایا قم بِإِذْنِ؟ کیونکہ مناظرہ عیسائی نال پیا چلدا سی، انہوں اے دسنا مقصود سی تو ساڈے نبی دی گل کرنا ہے، نبی تے بڑی کروڑا مرتبیاں والا وے، میں او دے غلاماں دا ادنا غلام، میں صرف نہ کہہ دیواں میرے حکم نال اٹھ مردہ تامی اٹھ پیندا وے۔ یہ تے صرف انہوں اپنی شان وکھانا نبی پاک دی، کیونکہ جیڑی ولی دی کرامت ہوندی نا، سن لو یہ مسئلہ، جس ولی دی کرامت ہوندی ہے او جس نبی دی امت دا ولی ہوئے نا، در اصل اس نبی دا معجزہ ہوندا ہے۔ جس امت دے ولی دی کرامت او اس ولی دے نبی دا معجزہ ہوندا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، حضرت حضور غوث پاک سرکار دا چونکہ فرمان عالی شان ہے، آپ فرماندے میں مصطفیٰ دے قدمہ تے آیا۔ بہجت الاسرار دے اندر امام ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ علیہ، آج تو تقریباً 600 سال پرانے محدث مفسر ہوئے، سب تو مستند تے معتبر کتاب لکھے گی حضور غوث پاک دی شان تے، او دے وچ لکھیا ہے، آپ فرماندے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دی قدمہ تے ہوندا ہے، میں غوث مصطفیٰ دے قدمہ تے۔ ہن مناسبت کی سی کہ حضور غوث پاک کیوں فرمائیے گل، میرے نبی پیدا ہوندے ہی سجدہ کیتا ہے ایویں، تے حضور غوث پاک نے جمدے روزہ رکھے تاں فرما۔ ہن حضور نبی پاک ہیں امام الانبیاء، تے حضور غوث پاک کون ہیں؟ امام الاولیاء۔ تو فرمایا میں مصطفیٰ دے قدمہ تے آیا۔ تو عزیزانے گرامی، اوتھے بادشاہ نے او مردہ لیاندا بچہ، انہاں نبیاں دعا کیتی، اللہ اس نو زندگی دے چھوڑی۔ جدو اے معجزہ ویکھیا گیا، بادشاہ کہنے لگا یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے۔ ہن کبھی قریب ایک روایت تے بھی آیا کہ بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا سی، لیکن جمہور دن قبول نہیں سی کیتا، اڑ گیا سی۔ بعض روایات والے لکھ دن او قوم دے ڈر تو ایمان والے پاسے نہ آیا۔ ہن جڑے او مردے نو اٹھایا، جدو نبیاں نے اس مردے نو اٹھایا، او اٹھ کے بولیا کہنے لگا میں گواہی دینا اے دوویں بھی اللہ دے رسول ہیں، جڑا تریا بادشاہ تیرے نال بیٹھا ہے اے بھی رب دا رسول ہے۔ اعتراض انہاں دا بھی ظاہر ہو گیا، انہوں تینے آ گئے اکو لے، قوم مخالف ہوئی، انہاں دے در پہ ہو گئی۔ انہوں نے قوم نے کی آکھیا، انہاں کیا آساں تو انہوں نہیں مندے، بھائی وجہ کی ہے کیوں نہیں مندے؟ قرآن دا کافر کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تسا غور نہیں کیتا، میں رب دا قرآن لئی بیٹھا، قرآن تو باہر تے جے میں گیا ہی نہیں۔ کافر رسولاں نو کہن لگے اسی تانوں کیوں نہیں مندے؟ وجہ کی ہے قالو ما انتم الا بشر، کلا بشر نہیں آکھیا، بشر مثلنا، ساڈے ورگے بشر ہو۔ اور نہیں سمجھ آئی تو اجے بھی نہیں آئی کہ ہور ہن نچوڑا کافراں کی آکھیا؟ یہ دا مطلب ہے مومن نے گل نہیں کردے،
توجہ ہے؟ ہون سنو، میں عقیدے دی نال چھڑکاؤ کر دے ماں. قرآن اٹھاؤ الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک. میں 3 لوگاں نو، 2 لوگاں نو ایک رب، نبیاں نو بشر آدیاں ویکھیا ہے یا رب آکھیا ہے. او وڈا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سمجھ آئی؟ پتر باپ بیٹے نو کوئی گل بھی کر دے وے، ہن او دا اگو پتر یعنی پوترا او ہونا کہ میرے دادے کیتی تے ممی ابے نو کر لواں، بے ادبی بن سی کہ نہ؟ لیکن او دے باپ دی کیتی بے ادبی کیوں؟ او بولو، او وڈا ہے، او شان وچ وڈا ہے، عمر وچ وڈا ہے. رب نبیاں نو بشر آکھیا ہے، او آکھ سکدا ہے، او خالق ہے. دعا کافراں آکھیا اے ہن میں قرآن دی آیت پڑھ ہٹیا. کافراں آکھیا تساں ساڈے ورگے بشر ہو. جے رب رسول گلدا کوئی فرشتہ گلدا؟ تسی تو ساڈے ورگے ہو، تواڈے کول جیڑی شے تواڈے تو اتری ساڈے تو اتر ہوندی. تے تیسرا خود نبیاں نے اپنے آپ نو بطور عاجزی تواضع انکساری کردیاں اپنے آپ نو بشر آکھیا ہے. کیوں آکھیا ہے؟ سن، ایک بندے دی کوٹھی ہوئے، انہوں کوئی آکھے میاں تیرا گھر کی تو آکھے جی میرا غریب خانہ اے کھڑا ہے. ہن ہے تے کوٹھی آدھا کی پیا ہے غریب خانہ. عالم اپنے آپ کو کہے یار میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں. ہن اگو عوام سنے تو آکھے لو جی یہ تے ان پڑھے، یہ تے عالم ہی نہیں. تو ہر بندہ کہے گا بے وقوف اس نے بطور عاجزی کہا ہے تے تو سبق ہی پکائی کھلا ہے. وہ سمجھ آئی کہ کوئی؟ یا رب آکھیا نبیاں نو بشر او وڈا کہہ سکدا ہے، یا کافراں آکھیا ہے، یا خود نبیاں بطور عاجزی انکساری اپنے آپ نو بشر آکھیا ہے. ہن جیڑا نبیاں نو بشر بشر دی رٹ لاوندا ہے او تیناں وچوں ایک ہون دا دعویٰ ضرور کر رہا ہے، یا رب ہے یا نبی ہے تے یا کافر ہے. کیوں؟ مومنہ تے نہیں آکھیا، مومنہ نو تے بخاری آدھی ہے. خود رسول نے فرمایا ایوکم مثلی، کیڑے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ نہ صدیق بولیا، نہ عمر بولیا، نہ علی بولیا، صحابی کوئی نہ بولیا، وہابی بول پیا. وہابی بول پیا پر صحابی بولو 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 سبحان اللہ. میں لکھ کے دیتا ہے اپنا عقیدہ بیان کرنا، کسی نے پیو نو پیڑے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. تو اڈے ہمت ہے تساں بھی کرو. نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ہم ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. چند دن کم جیے تو اس میں کیا ہے، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے. نہ منہ چھپا کے کھڑا ہوں، نہ چھپا ہوں نہ بکا ہوں، نہ کہیں چھپ چھپا کے کھڑا ہوں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. تو عزیز آنے گرامی، صحابہ کرام نو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، بخاری وچ نہ ہوئے، میری زبان وڈ لمی. ہون ایمان نال دسو جدو نبی صحابہ نو آکھیا ایوکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے برگا، تے کیا صدیق نہیں سی جاندا انما انا بشرم مثلکم؟ کیا قرآن نہیں سی پڑھیا صدیق نے؟ تے کیوں نہیں بولیا کہ سونیا تو سانو کی آدا پیا؟ قرآن تے پیا تو ساڈے ورگے. حضرت عمر نہیں بولیا، حضرت عثمان نہیں بولیا، مولا علی نہیں بولیا. کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ جاندے سن او قرآن جو رب آکھیا ہے اسی نہیں کہہ سکتے. بولو او رب آکھیا اسی
نہیں کہہ سکتے. تے جیڑا خود نبی آکھیا انہاں بطور عاجزی آکھیا ہے، تواضع آکھیا ہے، انکساری آکھیا ہے. کیوں؟ سنو، حضرت ابراہیم دا واقعہ کے آ جانا ہے. میں صرف ایک نقطہ اس حوالے نال عرض کرنا چاہنا. جدو نمرود دا آپ نال مناظرہ ہویا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی دیتی سی، ربی اللہ دی یحیی و یمیتو، میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے مردہ بھی ہے. انہیں اگوں ایک قید دو قیدی سدے، ایک نو سزائے موت سی، ایک نو چھڑنا سی. جنوں چھڑنا سی انہوں پھائے لا دیتا، جنوں مارنا سی انہوں چھڑ دیتا. نہ مراد دی انہوں عقل چیک کرو. انہیں سمجھا میں دلیل جت گیا جی. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاندے تے او دے اس دلیل دی دھجیاں اڑا سکتے سن، لیکن آپ سمجھ گئے، عقل و فارغ ہے. آپ نے فوراً دلیل بدلی. یہ مناظرانہ رنگ ہے. فوراً دلیل بدلی. فرمایا اے بے وقوف، میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق والو طلوع کردا ہے، مغرب وال غروب کردا ہے. جے تو خدا ہے اے دا الٹ کر. اے دا ہن ایتھے مینوں دسو، اگر نمرود مغرب والو سورج لے آوندا تے ابراہیم تے ایک گل کیتی کھلوتے سن کہ تو سورج مغرب والو لے آ تے تو رب ہے. جی وہ لے آوندا رب بن جانا سی کہ نہیں؟ لیکن وہ دے کول آیا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. اب تاریخ کے صفحات پر ابراہیم کی یہ دلیل موجود سی کہ جیڑا سورج مغرب والو الٹ لے آوے وہ رب ہو سی. جدوں علی دی نماز عصر قضا ہوئی ہے، محمد عصر مغرب والو سورج واپس لے آندا ہے. اگر ابراہیم دی دلیل دی روشنی وچ کوئی یہ کہہ دیندا کہ جے تو سورج واپس لے آندا ہے لہذا تو رب ہے، جدوں نبی یہ معجزہ دکھایا نال ہی فرما دیتا میرے اس معجزے نو ویکھ کے مینوں رب نہ سمجھیا جے، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، تاکہ میں عاجزی کر رہا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. تو آپ نے چونکہ بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے اس لیے بطور عاجزی فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح کوئی مجھے سجدہ نہ کرنے لگ جائے، کوئی میری اس شان کو دیکھ کر مجھے خدا کے برابر نہ کر دے. تو اس لیے حضور نے بطور عاجزی فرمایا انا بشر مثلکم. ہن کوئی سبق ہی پکا لے، یہ دی جہالت نہیں. عزیزان گرامی، انہاں لوگاں نے جدوں دسیا اس مردے نے کہ تینوں رسول ان لوگ مخالف ہو گئے، مخالف ہو کے کی کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ، اس کام تو ہٹ جاؤ، جڑی یہ تبلیغ کر دے ہٹ جاؤ. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. وہ کہنے لگے کیا ساڈا رب جاندا ہے؟ ساڈا رب جاندا کہ سانوں نے تواڈے ول کھلیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. فرمایا سانو دھمکیاں دینا لیو، ساڈا کم سی حق تواڈے تک پہنچا دینا. اساں اپنا حق ادا کر دیتا وے، اساں اپنا حق ادا کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. رب دے نبیاں نو کہن لگے کافر اگے تواڈی وجہ تو اساں نحوست وچ پھس گئے ہاں، تواڈے تے نعوذ باللہ قدم ہی منحوس ہیں. اگوں نبی بولے فرمایا ساڈی وجہ تو نحوست وچ نہیں ہو، تساں اپنے عملاں تے کرتوتاں دی وجہ تو نحوست وچ آئے ہو. سجنا پتہ چلیا کافر منافق شروع تو اللہ والیاں نو آدھے رہے نے تسی فسادی ہو. اچھا بولو تسی جدو حق بولنا ہے ڈیڈ وچ پونی پھر ساری بات پھر حق اپنی شان آپ رکھدا ہے. جواب آنا کوئی نہیں.
مڑ رنہ والی لڑائی، رنہ لڑدیاں ویکھیاں نہیں کدی، مڑ وہ لڑائی مڑ کی جی سپیکر تے کسی چندے دا اعلان چا کیتا تے باہرو کھلو کے چوک وچ ویڈیو بنا کے تے تھانے۔ میں کیا پتر اے دے نال تو اپنی اصلیت دسی، تیری اصلیت نہیں ہے جنک تو کر سکنا ہے، تے چشتی دے سامنے پان دی ضرورت تیری ستاں نسلاں چ کوئی نہیں، شیطانی کر جنی کر سکنا ہے، کیونکہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ جامن پہ تے ایک بدماش کھلوتا سی، انہیں آپ نو تھپڑ مار دیتا، تے آپ نے جو ترچھی نظر نہ دو دے ویکھیا تے اگو کتا کہن لگا کہ تسا آپ ہی تے بلی آدے ہو، جیڑا کام تقدیر چھوے او ہو جاندہ ہے، تے تیرے تھپڑ کھانا تیری تقدیر سی، گل تقدیر دیئے میرے حل کی وین ہے۔ شاہ رکن عالم مسکرا کے جواب دیتا، فرمایا میں نے پتہ ہے تھپڑ کھانا میری تقدیر سی، ویدہ اے پیاں بھی لعنت تیری تقدیر سی۔ اچھا بولو اچھا سپیکر دی ویڈیو دیونا لے ہو سانو اینا پتہ لگ گیا ہے کہ رب دے گھر نال جیڑا کتا ویر پاوے او لعنتوں دی تقدیر چے تے مگرو تیری قبر تائیں بھی نہیں لانی۔ خودے میری ویڈیو بنا کتے سمجھ دین بھی ان چندے نال مسجد دا نظام رک جاسی، تینوں پتہ ہی نہیں یہ رب دا گھر رہے، یہ کسی دے چندے دا محتاج نہیں، اینو رب چلانا ہے چل دیا رہنا ہے۔ تو رب دے گھر دا روک دا تیرا اپنا روک گیا حج نہیں ڈوب مرے ہیں۔ جتنا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ سمجھ دن چشتی دب جیسی میں نے کئی باری آگ چکیا، میری تاریخ 39 جو جا کے پوچھ لو، او تھے ایک عیسائی سی، عیسائی او کالا جادو کردہ تھی، ایک پیر بڑا ٹھلا پیر او دے گھر یاری دا ختم پاڑ آیا، مولوی ختم پاڑ آیا، پیر دعا مانگ آیا، عوام پر آتاں کھائی مڑ جیڑے کھا کے انہاں دے وچوں ایک میرے کو لا گیا، آدھا عیسائی تے گھر ختم جائز ہے جی، میں کہو تیرا بٹھا پوے عیسائی دا ختم نہ تلک گی۔ او سا کیا جی مڑ آئے جیڑا تو آٹے تو پہلے اتھے مولوی رہا ہے، میں کہا جی او سا کیا او ختم چھک گئی، او پیر دعا چھک گئی، اسی پلیٹا چھک گئے، میرے تو کپڑے رواگ لگ گئی۔ اگو ایک دن گھٹ تھی دے ویچ ایک دن دا وقفہ تے جمعہ آ گیا، اللہ دے فضل نال پھر حق بولیا ہے، وچے پیر رکھ لیا، وچے مولوی رکھ لیا، وچے جڑے کھا آئے سن او بھی رکھ لے، چنگا جمعہ لایا، پیر دے پتر ڈاکو تے بدماش سن، انہاں میں نو آکھیا مار دے مانگے، میں کہا جدو دل کرے گولی مارنا تو اڈا کم میں، محمد دین واسطے سینے تے جھلنا چشتی دا کم میں جس نبی دی صفت سنا کرنا تو اڈے رنگے کتیانو میرے نیڑے آون دیندہ ہی نہیں۔ تُسا کی سمجھے ہویا بھی انج دین دب جاسی دھمکیاں شروع، میری مسجد والے وعدے مولوی کڈو جی، انہاں کہا جی مولوی کٹ دے سائیں کوڑا کر دیو جی، ڈٹ گئے انتظامیہ نو میں کہا جی ڈٹنا تو آٹا کام میں فتح حق دی نہ ہوئے تے آکی، او ڈٹے انہاں کہا ساڑھے مولوی نو دلائلج کر لو کوڑا، اسا مولوی ایک منٹ نہیں ران دیں دے، تے جے کوڑا تو آتھو او نہیں ہوندہ تے تو آن کوڑیاں دے مگر مولوی نہیں کٹ دے، میں ٹوبیوں لے اندہ فتوہ دکھایا نمازیاں نو، پیر دے اتے بھی آگیا تے مولوی تے بھی آگیا، میں کہا ہون دسو فتوہ ونڈا انہاں کہا واسطہ قرآن دئی، میں کہا مڑ پیر نو آکھ توبہ کرے، توبہ کروائی، اوزا کہا جی آج تو بار میں نہ جاس، تو انہوں پتہ ہی نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، میری ذات دی دشمنی 1% بھی نہیں کسی نہ، گل دین دی اور یہ بیان ہوندی رہنی۔ عزیزان گرامی
ہن انہاں نے جدوں انہاں رسولاں نو پتھر مارن لگے، قوم کٹھی ہو کے پتھر مارن لگی، رب کائنات فرماندا وجا من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا مرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ رب العالمین فرماندا جدوں لگے رسولاں نو مارن، شہر دے پرلے کنارے تو رجل ایک مرد آیا، اس مرد دی کنی عظمت ہے جنوں رب مرد کہہ رہا ہے، جنوں رب مرد آکھے۔ فرمایا شہر دے پرلے کنارے تو ایک مرد آیا، آ کے کہن لگا او میری قوم انہاں رسولاں دی اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے جڑی تبلیغ تانوں حق دی کر دین پے اے دی کوئی اجرت نہیں منگدے، اے دی کوئی اجرت پتہ چلیا تبلیغ اتے اجرت منگنی جائز۔ سنو مسئلہ پورا سن لو، میں ہن تقریر کر رہا ہوں، اے دے اتے میں پیسے نہیں مانگ سکتا، منگ سا تے حرام، کیوں اے تبلیغ ہے تے تبلیغ عالم دا فرض ہے، تبلیغ عالم دا فرض ہے، میں اپنا فرض ادا کرنا۔ ایک کہ امامت کرنی، او امام دا فرض نہیں، او قوم دا فرض ہے، ایسا بندہ منتخب کرے جڑا انہاں نو 5 وقتی نماز پڑھاوے، او دے پیسے مکانے جائز ہیں، تقریر دے پیسے مکانے جائز اے مسئلہ ہے پورا۔ امامت دی اجرت لے سکتا ہے لیکن تبلیغ دی اجرت نہیں۔ ایتھے انہاں مولویاں دا رد ہو گیا جڑے تقریر کرن تو پہلے آدن 50,000 میرے اکاؤنٹ وچ گلو، وہ عالم نہیں ہے، وہ کاروباری ہیں، گویے ہیں، راگی ہیں۔ عزیزاں نے گرامی، جدوں نے رسولاں دی سپورٹ کی تھی، ظالم قوم نے کی کیتا، انہوں پتھر مارنے شروع کر دیتے، اینا مارے اور ڈگ پیا، ڈگیا تے سارے او دے اتے چڑھ گئے، او دی آندراں پچھلے حصے تھانی باہر آ گئیاں، اینا ظلمن شہید کیتا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، انہیں ہوا کیا سی، میرے کی وجہ ہے کہ میں اس رب دی عبادت نہ کراں جے ول میں لوٹ کے جانا ہے۔ آتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ فرمایا جنوں تساں پوج دے ہوئے نہ بتانو، اے نہ تانوں نفع دے سکدے نہ نقصان، نہ تہاڈی شفاعت کر سکدے نہ تانوں بچا سکدے نے۔ انی ضلّا فی ضلال مبین، تساں کھلی گمراہی دے اندر ہو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تواڈے رب تے ایمان لے آیا سن لو۔ رسولاں نو کہن لگا میں تواڈے رب تے ایمان لے آیا سن لو۔ ہن جدو شہید ہو گیا، جان نکل گئی، جان نکل گئی، انعام کی ملیا؟ رب دا قرآن بولیا، فرمایا کی لدخل الجنہ، ادھروں جان نکلی، ادھروں اساں جنت داخل کر دیتا ہے۔ ہن جنت جا کے مرن تو بعد بولیا قرآن ہے، جنت جا کے مرن تو بعد بولیا تے کیا کیا تو قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندا۔ کی پتہ لگدا؟ بما غفر لی ربی، مینوں میرے رب بخش دیتا ہے۔
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مینوں عزت والیاں وچ کر دیتا ہے۔ شان عزت مقام میرا جنتی ہونا ویکھ لیندی میری قوم، کاش انہاں نوں پتہ لگ جاندا تے او بھی اس راہ تے چل پیندے۔ آ ملا جی مرن تو بعد بولدا پیا ای، مرن تو جڑے آدم مرن تو بعد کچھ نہیں ہوندا، فلانا فوت ہو گیا ہے وہ تے حل ہی نہیں سکدے، تو آنا حل نہیں سکدے، قرآن آتا ہے میرے دین تے قربان والا مرن تو بعد بولیا، بول کے کہنے لگا کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندا۔ عزیزاں گرامی، یہی حبیب نجار درکھانا دا پتر ہو کے دین اتے ڈٹے آئے، اللہ شان مقام تے عزت ادا کر دیتی ہے۔ ہمیشہ دین اتے جڑا قربانی دے وی رب ہوتا نہ قیامت تک چمکا چھڑ رہے، نہ بڑے بڑے بادشاہ دھرتی تے گزرے نے آج دنیا انہاں دا نام ہی نہیں جان دی۔ ہن جے یار ویکھ بابے فرید دے دور وچ کنے بادشاہ سن علاقیاں دے، کسے نو پتہ نہیں انہاں دی قبراں تے مرہٹاں کتھے نے، لیکن فرید دی قبر بھی پاک پتن چمک دی پئی ہے۔ 800 سال گزرن تو بعد دنیا بابے دی قبر نو بھی جان دی ہے، وجہ کی ہے؟ صرف دین دے نال ہویا سی۔ تاں کر کے دیبال پور ریاست دا امیر او دے کل کیس کیتا گیا کہ فرید جڑی زمین تے بیٹھا ہے او ساڈی ایک قبضہ کیتی بیٹھا ہے۔ دیپال پور ریاست دے امیر نے نوٹس گھلیا، پیغام گھلیا کہ اپنی زمین دا ثبوت دے نہیں تے سانو اٹھانا پوے گا۔ اگر ہون جڑا فقیر ہوندا ہے یہ دنیا دی ایڈی نہ خبر رکھدا ہے نہ توجہ رکھدا ہے، آپ ادھروں سنیا ادھروں کٹ دیتا، پھر دوبارہ انہیں پولیس گلی کہ ہن تسی آوندے ہو ثبوت دیندے ہو یا تانوں اٹھائیے؟ فرید کہن لگا اوہ فرید کولوں جو ثبوت منگنا ہے آپ آکے زمین تو پوچھ لاکے دیئے، آپ آکے زمین تو پوچھ لاکے دیئے۔ ان او آپ رئیس تے دشمن ٹور پے، انہاں دا مقصد سی کہ تباہ لاوانگے۔ جدو زمین تے جا کے پوچھیا تو کے دیئے، 3 باری زمین بولی میں فرید دیاں، میں فرید دیاں، میں فرید دیاں۔ زمین بولی اور تسی بھی بول بو، زمین آکھے میں فرید دیاں، میں فرید دیاں، تاں کر کے میں ادونا پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگی ہووے معین الدین دی۔ انہاں دے کافرانو کلمے پڑھائے تے جیڑے ولیاں دے مقابلے چاہنے نہ مسلماناں نو ہی مشرک جا بنایا وے۔ اچھا بولو کڈی دین دی خدمت نہ کیتی، امت رسول نو ہی مشرک جا بنایا ہے۔ کسے ہور نو دین وچ کی لیونا سی، جیڑے آئے انہاں نو ہی بولو۔ ایک تا ڈر بڑا جاندے ہو انہاں نو بھی کڈی ہوں۔ راتی میں گزریا جا رہا سا گلی ایک پٹھے وڈ جھوٹ او چھوڑا پر نعرہ جا ماریا یا علی مدد او پیا کہ شرک کیتی بیٹھے ہو۔ میں بولیا تو صحیح پر میرے اللہ سے توجہ نہ کیتی، انہوں پتا سی بھی یہ او تھے رکھ سی، 2 باری بولے ہیں
میں کہا جی انہاں دے گھر وچ مشین شرک دی جنوں دل کرے شرک دا سرٹیفکیٹ دے دین دے. میں 2 باری بولیا لیکن انہیں سنی انسنی کر دیتی. کیوں پتہ سی بھی اے بچہ ہے اے نال جھٹ پا لی سا تے مولوی تے پہلی گال کر کے ناساں تے مارے گا. ہن انہاں دی خدمت ہے دین دی. جڑے مسلمان ہیں انہاں نوں نہیں افسوس کی دین دی خدمت تساں کیتی. ہن میں دین دی قربانی اُتے ایک اور گل کرن لگا تے نبی دے صحابی دی کرن لگا. نام ہے حضرت عاصم بن زید نا عاصم بن ثابت. تفسیر ابن کثیر دے وچ دوویں واقعے لکھن. حضرت عاصم اے کون ہیں؟ حضرت عمر دے پتر عاصم دے نانے. حضرت عمر دا بیٹا سی حضرت عاصم او دا کو پتر سی. یعنی حضرت عاصم دے گھر اس عاصم دی بیٹی سی. انہیں ایک دعا منگی سی یا اللہ میں ساری زندگی جدوں دا مسلمان ہویا میں کسے کافر دے جسم نو ہاتھ نہیں لایا. نفرت ویکھ بولو 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 نبی دے صحابی دی غیرت ویکھ. فرمایا میں کسے کافر دے جسم نو ہاتھ نہیں لایا تو سونیا میرے مرن تو بعد بھی کوئی کافر میرے جسم نو ہاتھ نہ لاوے. مرن تو بعد کو کافر میرے جسم نو ہاتھ نہ لاوے. حسن بصری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے خلیفہ ہیں. چشتیہ سلسلے کے پیشوا ہیں. خواجہ حسن بصری آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ان کا یہ عمل تھا اگر ان کا کپڑا کسی کافر کے ساتھ ٹچ ہو جاتا وہ کپڑا جلا دیتے تھے پہنتے نہیں تھے. بولو ایتھے کیا دن دل مننے تے دل مننے تے میں گئی ہو جا دل تے بم بجنا چاہیے ایڈا بے غیرت دل. صحابہ کرام دا عمل کیے. میں یہاں رک کے ایک بات کر دوں انڈیا میں گائے کا پیشاب پینے والی ایک کتیا چند دن پہلے میرے نبی کی شان میں بھونکی ہے. اب ہر طرف سے کیا ہو رہا ہے ہم نے مذمت کر دی ہم نے مذمت کر دی. میں کیا مذمت غلام تے بے اختیار بندہ کرتا ہے جد کل طاقت نہ ہوئے. صاحب اختیار مذمت نہیں کرتے صاحب اختیار عملی قدم اٹھاتے ہیں. جب تیرے حکمران عملی قدم اٹھاون جو کہ نہیں وہ انہوں ملک دے لوٹ کے کھائی گئے سن. انہاں کتیاں نو رسول دی عزت بھی پیاری نہیں ہوندا. کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ورگا ہن تک انڈیا دے مندراں وچ گھنٹے نہ کھڑک دے کتے وڈ کے سٹ دینے سن کیونکہ ایوبی رنگیاں نو اقتدار نہیں محمد دی عزت پیاری سی. امام مالک سے کسی نے پوچھا اگر رسول کی گستاخی ہو تو امت کیا کرے؟ امام مالک نے فرمایا امت مر جائے. امت موجود ہو اور رسول کی گستاخی ہو وہ امت مر جائے تو بہتر ہے. میں کیا کتے ہو اگر لڑن جو کہ نہیں کتے ہو تے انہاں نال بائی کاٹ تے کر دیو. تسا سانو پتہ ہے 70 سال کشمیر نہیں سہ لے سکے تسا رسول دی عزت واسطے خاک لڑنا ہے. تسا صرف مولویاں نہ لڑن جو گے ہنے آ جان گے کئی میری کلپ بناؤن واسطے چگل خور چگل خوراں دا پورا محکمہ پھردا
وہ جدوں ہون گے مولوی دا کلپ بناؤ، مولوی کی کہہ رہے ہیں، میں کہتا تینوں پورے علاقے میں چکلے چلدے نظر نہ آئے، شراب دے اڈے نظر نہ آئے، تینوں تھانیاں وچ رشوت لین والے نظر نہ آئے، تینوں نظر آیا تے مولوی نظر آیا، اے دے کلپ پہ بناونا کسے گندے نالے وچ ڈوب کے مار، نبی دی گستاخی ہوئے، چپ بیٹھے ہو۔ میں احتجاج کا قائل نہیں ہوں، میں جلسے جلوس کا قائل نہیں ہوں، میں مذمت کرنے کا قائل نہیں ہوں، میرا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی فکر ہے، گستاخ رسول کی مذمت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ طاقت دے تو ایسے خبیث الفطرت لوگوں کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کر دینا چاہیے۔ ہن گاواں دے موتر پیون والے بھی نبی نو بھونکن، یہ دن بھی تساں ویکھنے سن۔ حضرت آسم کی یہ غیرت تھی، عرض کی یا اللہ میں نے ساری زندگی کسی کافر کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی بھی حفاظت تو کرنا۔ غزوہ ذات الرجی 7 صحابہ دے نال لڑدے رہے، شہید ہو گئے۔ غزوہ احد دے اندر آپ نے بہادری تے بے مثال جوہر وکھاندیاں ایک عورت سی سلافہ، او دے 2 بیٹیاں نو میدان احد وچ قتل کیتا سی، اونوں کاوڑ سی، انہیں اعلان کیتا جڑا حضرت آسم دا سر وڈ کے لے آوے میں او دا پیالہ بنا کے شراب پیواں گی، او جو رقم منگے گا میں دے دیواں گی۔ کئی لالچی کتے اٹھے حضرت آسم دا سر وڈن واسطے آئے، ریگستانی علاقہ سی جتھے آپ دی میت پئی ہے، یا کافر قریب آمن لگے، اللہ شہد دیاں مکھیاں دا جتھا بھیج دیتا۔ دیکھ میرا رب اپنے نبی دے غلام دی جسم دی حفاظت کی میں پیا کر دے۔ اج بندے آدن امریکہ نال بگاڑ لی تے بھکھے مر جاواں گے، کتےو تواڈے دلاں وچ یقین جو ختم ہو گیا، تساں غلام تے ٹٹو بن گئے، غلام تے ٹٹو کچھ نہیں کر سکدے۔ ہمیشہ میداناں دے اندر مجاہد ہی لڑتے ہوندے نے۔ اقبال نے ایویں نہیں سی آکھیا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں ہے لیکن ملاں کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ اللہ تعالیٰ نے شہد دی مکھیاں دا جتھا بھیجیا، وہ کافر لوگ کے بہ گئے کہ کسے ٹائم تے مکھیاں جان گیاں اساں سیر وڈ لواں گے۔ اللہ ایسلی موسلا دھار بارش بھیجی، پہاڑاں دیاں وادیاں تو بھی پانی اتر کے سیلاب دا ریلا بن کے آ گیا۔ کافر نسے اپنیاں جاناں بچاون واسطے حضرت آسم دی میت نو جسم اقدس نو پانی دا ریلا لے کے سمندر ٹر گیا۔ اللہ نے اپنے نبی دے غلام دی اس دعا نو ایسا قبول کیتا، او دے جسم دے نیڑے بھی کسے کافر نو آویں نہیں دیتا۔ اذن نہیں آویں دیتا، اینو آدھے نے دین اتے قربانی دا مقام، اے یقین دی دولت ہوئے تے پھر بن دی۔ علم دین کو رسول نے ویکھیا سی، درکھانہ دا پتر سی نا، مار کے ہٹیا ہے۔ اے ممتاز قادری کل دی گل ہے، ایک عالم جدو ملن گیا انہیں کہا قادری کی ملے، 4 مہینے دا بچہ چھڑ کے، جوان بیوی چھڑ کے، پیو پتر بھرا چھڑ کے تے ایڈا وڈا پنگا لے، کوئی ریڈی والا نہیں سو ماریا، گورنر ماریا سو۔ سارے سیاسی وڈی پارٹیاں تیرے مخالف، امریکہ سپر پاور تیرے مخالف، تے تو کلا تینوں کی ملے ہے؟ انہیں کہا جلا ہویا ہے، جدوں دا مار کے جیل بیٹھا 100 واری مصطفیٰ دی زیارت کر لی۔ اسی بھی یاد ہے ساں بھی قادری ڈٹیا کی نہیں ہویا،
تانوں پتہ نہیں وہ کی ظلم کیتا گیا جیلاں چ آ ڈیزل نہیں ڈیزل جان دو ڈیزل یہ وہ برا کول گیا کہنے لگا اینا کہہ دے اساں دیو بندی اساں دیو بندیاں کیس جانے اسی جانیے خرچہ جانے اسی جانیے ہن قادری دے بھرا نے جواب کی دیتا انہیں کہا مولوی ڈیزل غازی وکدے نہیں ہوندے غازی وکدے نہیں ہوندے ہن اے بھی تے انہاں نوں مکاللہ چاہیدا سی نا علم دین تے او سنی ممتاز قادری تے او سنی انہاں کیا ساڈے وچ کوئی نکلدا ہی کوئی نہیں کیوں نہ مول ہی خرید لئیے آکو سبحان اللہ غازی مول لب دے نہیں ہوندے اینڈ تک ڈٹیا رہا ہے اور بندیاں دے پھانسی لگے آنے باہر آ جاندن گردن خراب ہو جاندی اساں زیارت کیتی ہے اکھاں بھی ٹھیک سن گردن تے نشان کوئی او کیڑی طاقت سی جن غازی نو مرن تو بعد بھی چہرہ چمکدا پیا ہے یہ ہے میت کسی با ادب کی منہ چھپانے کے قابل نہیں ہے تو یہ ہے گل یقین دی یقین پیدا کر اے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری دعا کر اللہ سونا وہ جذبہ ایمان عطا فرمائے اعلان سن لو کل بعد نماز